أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. تمام قسم کی تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. درود السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. محترم سامعین، آپ کے سامنے جو سورۃ البقرہ کی آیات تلاوت کی ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے، اس چیز میں جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے یعنی قرآن پہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ، تو اس طرح کی تم ایک صورت لا کے دکھا دو. وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور اپنے تم گواہ بھی لے کے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اپنے گواہ تم بنا کے لاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگر تم نہیں کر سکتے اور بلکہ ہرگز نہیں کر پاؤ گے یہ، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اور وہ آگ جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو عزیز دوستو ساتھیو، ان آیات مبارکات میں اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس قرآن پہ شک ہے جو قرآن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے، تو اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی کوئی سورت لے کے آؤ. یہ اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا ہے انسانیت کو، اور یہ چیلنج سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کا کیا ہے. سورۃ الاسراء میں یا بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر جن اور انس جمع ہو جائیں اس قرآن جیسا کوئی قرآن یا کوئی کتاب یا کوئی کلام لانے کے لیے، جمع ہو جائیں اس قرآن جیسا کلام لانے کے لیے، لا یأتون بمثلہ، کبھی بھی اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، کبھی بھی اس جیسا کلام نہیں لے کے آ سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں، پھر بھی سب مل کے بھی اس قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے. تو عزیز و ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو فصاحت اور بلاغت اور تنظیم اور ترتیب میں اس جیسی کوئی بھی مثال نہیں ہے. پوری مخلوقات جمع ہو جائیں اس جیسی کتاب لانے پہ یا اس جیسا کلام لکھنے پہ یا بولنے پہ یا کرنے پہ، کبھی بھی قرآن جیسی
قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے، بلکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 10 صورتوں کا، قرآن کی 10 صورتوں سے چیلنج کیا، تم اس قرآن جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو چیلنج کیا صرف ایک صورت کا، کہ تم ایک صورت بھی اس قرآن جیسی نہیں لا سکتے، کیونکہ عزیز دوستو اور ساتھیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کا مقابلہ مخلوق کا کلام کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مخلوق جتنا بھی اچھا کلام کہہ دے، جتنا بھی اچھا کلام کہہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مقابلے میں نہیں آ سکتا وہ کلام۔ اسی لیے عزیز دوستو اور ساتھیو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے، ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اسے سیکھنا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم کر ہی نہیں سکتے، یہ کام تم نہیں کر سکتے کہ ایک صورت بھی اس قرآن جیسی لے کے آؤ، یہ تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، اللہ کی آگ سے، اللہ تعالیٰ نے جو جہنم بنائی ہے اس سے ڈرو، اس سے پھر ڈرو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ جس کا ایندھن اور جس کو جلانے والی کیا ہے؟ لوگ اور پتھر ہیں۔ مطلب کہ جتنے زیادہ پتھر ڈالے جائیں گے جہنم میں، آگ اتنی بھڑکے گی، اور جتنے زیادہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم اتنی زیادہ بھڑکے گی اور کہے گی قیامت کے دن حل من مزید، حل من مزید، مجھے اور بھی ڈالو، میرے اندر اور بھی لوگوں کو ڈالو۔ تو عزیز و ساتھیو، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے ڈراتے ہوئے ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پہ ایمان لانا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ کی جو فوائد ہیں، ان فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پہ اوپر آسمانوں پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کہاں ہے؟ اوپر آسمانوں پہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یہاں فرمانے ہیں مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا، اتارا اپنے بندے پہ۔ تو کوئی چیز جب اترتی ہے تو اوپر سے نیچے آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے وہ اوپر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اوپر سے 7 آسمانوں سے قرآن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اوپر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔